آج کی جو ہماری حدیث ہے وہ ہے مرسی کے اوپر، یعنی کہ رحم کرنے کے اوپر۔ صحیح بخاری کی 7376 حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں کہ لا یرحم اللہ من لم یرحم الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا، اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتے۔ تو اس حدیث میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی انسان ہے نا، اگر وہ دوسری انسانیت پہ، دوسرے انسانوں پہ رحم نہیں کرتا تو اس انسان پہ اللہ پاک بھی رحم نہیں کرتے۔ اور اس حدیث میں ہمارے پاس رحم کرنے کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے کہ رحم کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ اگر ایک انسان دوسرے لوگوں پہ، دوسری انسانیت پہ رحم نہیں کرتا نا، تو اللہ پاک بھی اس انسان پہ رحم نہیں کرتے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مرسی کیا ہوتی ہے، یعنی کہ رحم کیا ہوتا ہے۔ رحم ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کے ساتھ کسی نے بھی کوئی زیادتی کری ہے، کوئی ظلم کیا ہے، کوئی بھی غلط کام کیا ہے، اور وہ جو دوسرا شخص ہے نا، وہ اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ اگلے انسان کو سزا دے سکے۔ تو اگر جب انسان کے پاس سزا دینے کی طاقت ہوتی ہے اور وہ پھر بھی معاف کر دے، اسے ہم رحم کہتے ہیں، کہ ایک انسان نے دوسرے پہ رحم کیا۔ اور جو ہمارے پاس رحم ہے نا، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کمپیشن اور forgiveness shown towards someone whom it is within one's power to punish or harm۔ کہ ایک انسان میں اس کی طاقت ہے کہ وہ سزا دے سکے، لیکن پھر بھی وہ طاقت ہونے کے باوجود دوسرے انسان کو معاف کر دے، یہ رحم میں آتا ہے۔ اور جو ہمارے پاس رحم کا لفظ ہے نا، ایک رحم ہوتا ہے مرسی جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور ایک رحم ہوتا ہے وارم، جسے ہم کہتے ہیں یوٹرس۔ تو جو وارم ہوتا ہے نا، ان دونوں کے روٹ ورڈز ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم دونوں رحم کو کمپیئر کریں، یعنی کہ مرسی اور وارم کو، تو جو وارم ہوتا ہے نا، اس میں جو مدر کا بیبی ہوتا ہے، وہ اس میں ساری نیوٹریشنز اسے مل رہی ہوتی ہیں، اور ساری پروٹیکشن میں ہوتا ہے وہ اس وارم کے اندر۔ تو اور پھر کنیکشن بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ بیبی جو ہوتا ہے وہ اپنی مدر کے کتنے قریب ہوتا ہے اور کتنی پروٹیکشن میں ہوتا ہے، اور مدر کا کتنی بھی تکلیف کے بعد جب وہ بیبی اس کا ہے دنیا میں آتا ہے، پریگنینسی میں، لیبر کے دوران جو بھی درد وغیرہ ہوتی ہے، تو جو مدر ہوتی ہے نا، اس کو ایٹ اسٹارٹنگ سے ہی نا اپنے بیبی سے جو ہے وہ محبت ہوتی ہے، اور اس کی طرف نا کہہ لیں کہ وہ مرسی دکھاتی ہے، وہ اپنے بچے سے جتنی محبت وغیرہ کرتی ہے نا، یہ ہم کمپیئر کر سکتے ہیں اپنے اس مرسی رحم کے ساتھ، کہ جو اللہ پاک بھی ہے نا، وہ بھی انسانوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور جو رحم کا لفظ دونوں میں ہے نا، دونوں میں محبت آ جاتی ہے، اور ریلیشن بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ بھی اگر رحم کر رہا ہے نا، تو وہ اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، اور رحم میں ایک جو انسان ہے وہ طاقت کے باوجود بھی نا کسی دوسرے انسان کو معاف کرتا ہے اور کسی دوسرے انسان پر رحم کرتا ہے۔ اب ہمارے پاس نا اللہ پاک کے خود دو نام ہیں، الرحمن اور الرحیم، جس سے ہمیں اللہ پاک کے رحمان اور رحیم ہونے کا پتہ لگتا ہے۔ اب جو اللہ پاک کے نام ہے نا، اور جو اللہ پاک کے صفات ہیں، ان میں یہ کہ کچھ اللہ پاک کے نام ہیں جو صفتیں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ایک ہمارے پاس نام آ جاتا ہے الخالق۔ اب الخالق جو نام ہے نا، وہ ہمارے پاس اللہ کی 4 صفتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ فرسٹ از ذات، سیکنڈ خلق، علم اور قدرت۔ اب ہمیں الخالق کا جو لفظ ہے، اس سے ذات اور خلق کا تو پتہ لگتا ہے نا کہ اس طرف اشارہ کیوں کیا جا رہا ہے، کہ الخالق ہے وہ اللہ پاک اپنی ذات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک، اللہ جو ہے وہ سب چیزوں کو تخلیق کرنے والے ہیں۔ سیکنڈ جو تھا، جو ہم نے اس نام سے ڈیرائیو کی تھی، صرف خلق، کہ اللہ پاک نے ساری مخلوق کو تخلیق کیا، تو خلق اس میں آ جاتا ہے۔ لیکن جو علم اور قدرت ہے نا، یہ ہم نے ایک نام سے ڈیرائیو کیا، لیکن علم اور قدرت کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس طرح کہ اگر علم ہوگا تو ہی کسی چیز کی تخلیق کی جائے گی۔ جیسے کہ اگر ہم انسان ہیں، کسی بھی موبائل مینوفیکچرنگ کی دکان وغیرہ پہ جاتے ہیں، تو اگر کسی بھی شخص کو موبائل بنانا آتا ہو، یا پھر اسے کوئی بھی نالج ہو، تبھی تو وہ موبائل بنا پائے گا نا۔ اور یہ جیسے کہ کسی بزنس کو رن کرنا ہے، اگر جو بھی شخص ہے اسے یہ علم ہوگا کہ اس نے بزنس چلانا کیسے ہے، تبھی وہ اپنے بزنس کو رن کر سکے گا۔ تو الخالق سے علم کی صفت کیسے نکل دی؟ کہ اللہ پاک کے پاس اس بات کا بھی علم ہے کہ انہوں نے جو بھی تخلیق وغیرہ کی، اور اس کی وہ قدرت بھی رکھتے تھے، کام کرنے کی طاقت رکھنا، اور یہ سب قدرت میں آتا ہے۔ تو ہم جو الخالق نام تھا، اس سے ہم نے 4 صفتیں ڈرائیو کی، ذات، خلق، علم اور قدرت۔ اب یہ آ جاتا ہے اس میں کہ الرحمن اور الرحیم نام ہے نا، ان کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہ اللہ پاک کی 2 صفتیں ہیں، اور الرحمن کا مطلب ہے دا موسٹ گریشیس،
یعنی کہ ایکسٹریملی مرسیفل، اور الرحیم ہے کہ دا بیسٹوور آف مرسی، رحم کرنے والا۔ اب ان ناموں میں نا الرحمن اور الرحیم یہ دو نام ہیں، ان میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہ کہ الرحمن از ود دا ریگارڈس ٹو دا ایٹریبیوٹ آف اللہ سیلف، اللہ پاک اپنے آپ کو الرحمن کہہ رہے ہیں، اینڈ الرحیم میں یہ آ جاتا ہے دا ایٹریبیوٹ ہی ہیز آف ایکسٹریم مرسی، جو اللہ پاک انسانوں پہ رحم کرتا ہے نا اسے الرحیم کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ تو الرحمن الرحیم یہ دو نام اللہ نے اپنے خود رکھ لیے ہیں کہ ان کے رحمان اور الرحیم نام ہیں، اور ہمارے پاس تھوڑا سا اور ان کا کہنے کے مفہوم ہے اور فائدہ اور تدبر بتایا گیا ہے کہ الرحمن کا معنی ہے رحم کرنے والا، انتہائی مہربان، اور رحیم کا معنی بھی کہ بے حد مہربان یا نہایت رحم کرنے والا۔ الرحمن پہ ہم دیکھیں نا تو الرحمن کی رحمت ہر مخلوق پر یکساں نازل ہوتی ہے، جو کوئی مسلمز ہیں نان مسلمز ہیں۔ اب اللہ جو ہے نا وہ ہر کسی کو کہنے کے کھانے کا سامان دے رہے ہیں، دنیا میں رہنے کا سامان دے رہے ہیں، اللہ پاک جو ہے وہ ہر کسی کو نا دے ہی جا رہے ہیں، اور انسانوں پہ یہ ٹرائل آتا ہے کہ وہ جو بھی آزمائشیں آ رہی ہیں، جو بھی کنڈیشنز آ رہی ہیں، وہ کون سی ریلیجن کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ انسانوں کے اوپر ہے کہ وہ اسلام کو ایکسیپٹ کر بھی رہے ہیں یا تو پھر گناہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ جو ہے نا وہ ہر مخلوق پہ، انسان ہے یا پھر جانور ہیں، ان سب پہ اپنی رحمت کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی نعمتیں اور وسائل پیدا کیے ہیں وہ سب کے لیے دیے ہیں، چاہے وہ اللہ پر ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ الرحمن کا مطلب صرف دنیا تک محدود نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کی رحمت ظاہر ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں اگر ہم اپنا انالیسس کریں نا، ہمارے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ ہم کہیں کہ ہم صرف اپنے اعمال کی بیسس پہ جنت میں چلے جائیں گے یا پھر قبر کے سارے سوالات کا جواب دے دیں گے اور قیامت میں بھی جو سب ہوگا وہ ہم پاس کر لیں گے اپنی بیسس پہ۔ تو اپنی بیسس پہ ہمارے تو اعمال ایسے ہیں ہی نہیں۔ تو بات یہ آ جاتی ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ دنیا میں بھی انسان پہ رحم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ان کو معاف کر رہے ہوتے ہیں، گناہوں کو معاف کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر بھی اتنی ساری نعمتیں دے رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے سب سامان دے رہے ہوتے ہیں۔ اور دنیا کے بعد جب قیامت آنی ہے تب بھی اللہ پاک کی رحمت ہی ہوگی نا، تبھی انسان جو ہے نا وہ جنت میں جا سکے گا، ورنہ انسان کے اعمال اتنے نہیں ہیں اور اس قابل ہی نہیں ہے انسان کے وہ اپنی بیسس پہ نا جنت میں جا سکے اور سارے اپنے گناہوں کو کہہ لیں کہ جواب دے سکے۔ پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ پاک انسان پہ رحم کرتے ہیں نا تبھی اللہ پاک نے اتنے سارے انسان کو موقع دیے کہ وہ معافی مانگ سکے، اور جب تک دنیا ہے اور جب قیامت جب تک انسان زندہ ہے تب تک انسان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ توبہ کر لے، یہ اللہ پاک کا رحم ہے۔ تبھی تو اللہ پاک نے انسان کو اتنے گناہوں کے باوجود جب انسان آتا ہے معافی مانگنے آ جاتا ہے اللہ پاک سے ندامت کے ساتھ، اب اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں، اللہ پاک انسان کی بھلائی چاہتے ہیں، اور انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ پہ خود ظلم کر رہا ہوتا ہے گناہ کر کے، تو اگر جب انسان توبہ کرتا ہے نا یہ اللہ پاک کی رحمت ہی ہے کہ اللہ پاک اس انسان کو بار بار معاف کرتے رہتے ہیں۔ پھر الرحیم کی رحمت دنیا اور آخرت دونوں میں نیک بندوں پر ظاہر ہوگی۔ دنیا میں اس کا اثر انسان کی زندگی میں برکت، سکون اور محبت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور آخرت میں یہ جنت کی شکل میں ملے گی۔ دین قرآن پاک میں نا اللہ پاک ہمیں خود جیسے بتا رہے ہیں کہ مائی مرسی embraces all things، اور سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے جس میں اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ ڈو ناٹ despair of the mercy of اللہ، کہ اللہ پاک کی مرسی سے، اللہ پاک کے رحم سے انسان نے ڈسپیئر نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر اسے ندامت ہوتی ہے، تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان ہے نا مایوس نہیں ہونا۔ انسان جب کوئی گناہ کر دیتا ہے اور انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، انسان نہیں گناہ کرنے ہوتے، مطلب انسان سے ہی گناہ ہوتے ہیں نا، تو انسان کو چاہیے کہ اگر وہ گناہ کر دیتا ہے تو اس سے مایوس نہیں ہونا، اور شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ وہ اس پہ انسان کو مایوس کرے، تاکہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے نا تو اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ نا زیادہ گناہ کی طرف چلا جائے، لیکن جب انسان کو یہ پتا ہوگا نا کہ ہاں اللہ پاک رحم کرنے والے ہیں اور معاف کرنے والے ہیں اور وہ مجھے بھی معاف کر دیں گے، تو انسان جو ہے وہ توبہ کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان مایوس ہو جائے گا نا میں کتنے سارے گناہ کرتا رہتا ہوں اور اللہ پاک اب مجھے معاف نہیں کریں گے، تو یہ جو مایوسی ہے نا یہ صرف فردر پھر گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے، تو اس لیے اللہ پاک بھی ہمیں منع کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔
پھر ہمارے پاس جو دنیا میں جتنے بھی ٹرائلس وغیرہ آ جاتے ہیں اس میں 2 ہی ریزلٹس آ سکتے ہیں نا انسان کے، کیا وہ پاس کرے گا ٹیسٹ یا پھر فیل کرے گا، یا شکر کرے گا یا ناشکری کرے گا۔ تو جو بھی ٹرائلس وغیرہ آ رہے ہیں آپ انسان نے وہ گزارنے ہی ہیں، اور اگر انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کے ٹرائلس ہونے ہی ہیں، اگر وہ شعور رکھتا ہے نا تو اسے کوئی نہ کوئی ٹرائل آئے گا۔ تو اگر ٹرائلس میں ہم نے پاس ہو کے جنت میں جانا ہے نا تو اس کا یہ ہمارے پاس ہے کہ اس ٹرائل پہ صبر کریں، اور صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگیں۔ پھر یہ کہ جیسے اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہوا ہے سورہ ذات کی آیت نمبر 21 میں کہ indeed in the messenger of Allah you have an excellent example for anyone whose hope is in Allah and the last day and who remembers Allah often۔ اس میں اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے پاس بیسٹ ایگزامپل ہے، ایکسلنٹ ایگزامپل ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پاک پہ یقین رکھتے ہیں، قیامت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ پاک کو خوب یاد کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اب قرآن میں ہمارے پاس بتایا گیا نا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کس طرح کی لائف سٹائل ہونی چاہیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ اس طرح ہم قرآن کو کیسے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس کو ہم نے اڈاپٹ کریں، کیونکہ وہ ایکسلنٹ ایگزامپل ہے، یہ بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو یہ کہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور اب ہم مانتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے رب ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ کے، اور اگر ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسلنٹ ایگزامپل ہیں، تو ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ اور یہ فالو جو ہے وہ زبان سے نہیں ہوتا کہ ہاں ہم بس ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، بٹ ایکچولی جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہوں۔ تو اس طرح کی بات نہیں کرنی ہے، اب ہم مرسی پڑھ رہے ہیں نا رحم کرنے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی نا لوگوں پہ رحم کرتے آئے ہیں۔ ہم میں سے کافیوں نے طائف کا واقعہ سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا تھا۔ جو بچے تھے ان کو بتایا جا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھیرو، پتھر پھینکو۔ تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے لوگوں نے فزیکلی ہرٹ بھی کیا، اور اتنی باتیں وہ ان کو کرتے تھے، اور ان کا جو اسلام کا پیغام تھا وہ بھی نہیں مانتے تھے، تو کتنی تکلیف دی گئی تھی، فزیکلی کتنا ٹارچر کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن ہمارے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ طائف کے لوگوں کے لیے بددعائیں کری یا ان کی شکایت اللہ سے لگائی اور ان لوگوں کے لیے اس طرح چاہا۔ اور دیکھیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہ اللہ پاک کو شکایت کر سکتے تھے، اور وہ اللہ پاک جو ہے انہوں نے اگر دیکھنا تھا کہ ان کے رسول سے شکایت کر رہے ہیں تو اللہ نے تو ان کو عذاب دے دینا تھا نا طائف کے لوگوں کو۔ تو مرضی کیا تھی کہ اگر ہم اختیار رکھتے ہیں اور پھر بھی دوسروں کو معاف کر دیں تو یہ رحم کرنا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو وہ طائف کے لوگوں کو سزا دلوا سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ طائف کے لوگوں کے لیے۔ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں بہت سی ایگزامپلز ملتی ہیں جس میں وہ اپنے سے بڑوں سے لوگوں کے لیے کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ہم سے غلطی کر لیتا ہے، ہم سے کوئی چھوٹا ہے، اگر وہ کوئی غلطی کر لیتا ہے تو ہمیں اسے معاف کر دینا ہے۔ اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو معاف کیا تھا، اور آج آپ دیکھیں کہ طائف میں کتنے لوگ مسلمان ہیں، اور یہ بھی تو اسلام، وہ لوگ اسلام پھیلا رہے ہیں نا۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب ہی یہ ان کو سزا دینے کا ارادہ کر لیتے اور طائف سارا کہہ لیں کہ ختم ہو جاتا، تو آج کے جو مسلمان ہیں وہ کہاں سے آتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے اتنی تکلیفیں دی تھیں۔ پھر یہ کہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کی کہ او لارڈ forgive my people for they do not know۔ جب جنگ احد کے موقع پر لوگوں نے جب تنگ وغیرہ کیا تھا۔ پھر یہ کہ جیسے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا مل رہا ہے کہ وہ سب کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے اور سب کے ساتھ رحم کرتے تھے اور سب کو معاف کر دیتے تھے۔ تو ہم نے بھی اب یہ اڈاپٹ کرنا ہے کہ ہم ایک یہ کوالٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم نے بھی لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ حضرت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی اسلام لانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیجز کے اگینسٹ جایا کرتے تھے اور ان کے میسیجز کو چیلنج کیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا کی تھی۔ تو پھر ہوا یہ تھا کہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اب ہمیں معلوم ہے کہ ان کی وجہ سے کتنا اسلام کو فائدہ پہنچا تھا۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی کوئی سزا دینے کا ارادہ کرتے تو پھر بات کہیں اور چلی جاتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی رحم کرنے کا ارادہ کیا تھا اور ان کے لیے دعا کی تھی۔ دین ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈو مرسی آن پیرنٹس، کہ اپنے والدین پہ مرسی کیسے کرنی۔ بات یہ آ جاتی ہے، فرسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ ٹاک دیم پولائٹلی، کہ ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کریں اور اسمائل فور دیم، ان کو دیکھ کے مسکرائیں اور ٹیک کیئر آف دیم، ان کا خیال رکھیں اور ان کو پیشنٹلی صبر کے ساتھ سنیں۔ یہ ہوتا ہے کہ جب ایج زیادہ ہوتی رہتی ہے تو لسننگ اسکلس کم ہوتی رہتی ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے سننے کی صلاحیت تھوڑی کم ہوتی جاتی ہے۔ تو جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بار بار ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ماں باپ ان کی باتوں کو سنتے ہیں کہ بار بار جو بچہ بول رہا ہوتا ہے اس کی باتوں کو سنتے ہیں، جو کام کہہ رہا ہوتا ہے اسے کر رہے ہوتے ہیں، تو جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ پہ اس طرح رحم کریں کہ وہ ان کی بات سنیں، اگر وہ اونچا سنتے ہیں تو انہیں آرام سے بات بتائی جائے، ان کی ہر چیز کا خیال رکھا جائے۔ دین ایک اور چیز آ جاتی ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک ہمیں دعا بتا رہے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے کس طرح دعا کرو، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ تو یہ دعا ہے جو ہم اپنے والدین کے لیے کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں ہمیں بتانا ہے کہ یہ دعا جو ہے نا بچے وہ اپنے والدین کے لیے کریں۔ پھر ہم کچھ ڈسکس کرتے ہیں کہ دا رائٹس آف پیرنٹس ان اسلام۔ پہلا یہ آ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کائنڈنس سے اور رحم کے ساتھ رحمت رسپیکٹ کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ پھر یہ کہ ان کی ایج کا خیال رکھا جائے، اگر ان کو کوئی بھی فیسلٹیز چاہیے تو ان کو فلفل کیا جائے اور ان کے لیے دعا کی جائے، ان کی فورگیونیس کے بارے میں دعا مانگی جائے۔ پھر یہ دا رائٹ ٹو مینٹین فیملی ٹائز اینڈ اپہولڈ دیئر آنر، جو ان کے فیملیز کے ریلیشنز وغیرہ ہیں ان کے ساتھ آپ بھی اچھے سے سلوک کریں۔ اور یہ کہ دا رائٹ ٹو بی ریممبرڈ اینڈ آنرڈ ایون آفٹر دے پاسنگ، اگر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو صحیح طریقے سے ان ان کی یاد کی جائے، جیسے کہ ان کے لیے دعا کی جائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا جائے۔ جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں۔ اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جو بچے ہیں نا انہوں نے کسی بھی قسم کی بدعت میں نہیں جانا، وہ یہ سمجھ لیں کہ اس سے بھی ان کے والدین کو ثواب ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے اس میں یہ دھیان رکھیں کہ ہم کوئی بدعت نہ کر رہے ہوں۔ اگر ہم نے کام کرنی ہے نا جس سے ان کو واقعی میں فائدہ پہنچے گا تو وہ والے کام کرنے چاہیے، جیسے صدقہ دے دیں یا پھر ایسے اسلام کو جیسے آگے پھیلائیں، کیونکہ یہ سب کام ہے نا جو اولاد کے کام ہوتے ہیں یہ سب صدقہ جاریہ بنتے ہیں اور یہ سب والدین کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ The next is the right to be instrumental in guiding their children towards success in this life and the akhirah. Prohibiting from saying off or showing any form of disrespect towards parents as per the hadith. والدین کو اف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے اور ان سے تمیز سے بات کریں۔ پھر یہ کہ obligation to obey parents in matters that are permissible and not contradictory to the Islamic teachings. اور اگر والدین جو بھی بات کہہ رہے ہیں اگر وہ اسلامک ٹیچنگس کے اگینسٹ نہیں ہے تو ان کی بات ساری مانی جائے۔ دین نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک آ جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈو مرسی ٹورڈز کڈس، کے بچوں کے ساتھ کیسے رحم کیا جائے۔ پہلی بات یہ آ جاتی ہے کہ جیسے بچے آپ کو دیکھتے ہیں نا، جیسے اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں وہ اسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ جیسے کوئی بھی بڑا ہے وہ بچوں کو جو بھی کہتا رہے کہ اس طرح کام کرو، اس طرح کام کرو، اس طرح بہیو کرو، یہ مینرس ہمارے اندر ہونے چاہیے، لیکن وہ جو دیکھ رہا ہوگا نا کہ اس کے پیرنٹس جو ہیں یا جو بھی بڑے ہیں جو بھی اس کے کیئر ٹیکرز ہیں، اگر وہ خود ایکٹ نہیں کر رہے ہوں گے تو وہ بھی ایکٹ نہیں کرے گا۔ تو جس طرح آپ اپنے بچوں کو رکھنا چاہتے ہیں، پیرنٹس کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنی وہ ساری عادتیں اپنے اندر پیدا کریں۔ جب بچوں سے بات کر رہے ہیں تو جینٹل وے میں اور رسپیکٹ کے ساتھ ان سے بات کریں، تاکہ بچے بھی وہی دیکھ کے وہی زبان سیکھیں گے۔ اور اگر کوئی بھی ابیوسو لینگویجز آپ بڑے آپس میں استعمال کریں تو بچے وہی سنیں گے اور وہی بولیں گے۔ پھر یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ ان کو قرآن اور سننا جو ہے وہ بچپن سے ہی پڑھائی جائے۔ 7-8 سال 9-10 سال کی ایج میں جا کے اگر آپ ڈائریکٹ بچے کو صرف یہ کہنا شروع کریں گے نا کہ نماز پڑھنا شروع کر دو یا مسجد میں جانا شروع کر دو، تو بچے کہاں سے جائیں گے؟ انہیں ایک دم کہنا شروع کر دیا کہ نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دیں تو بچے جو ہے وہ سنی سنائی بات بس ان سب باتوں کو نظر انداز کر دیں گے۔ تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں پر رحم کیسے کریں کہ ان کو اسلام کی طرف لے کے آئیں اور جلدی عمر میں ہی لے کے آئیں۔ جب وہ چھوٹے ہیں تبھی سب بچوں کو اس بارے میں بتایا جائے کہ قرآن کیا ہے، سننا کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔
اور آپ جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہ بچوں پہ اسی طرح رحم کر سکتے ہیں کہ وہ انہیں اسلام کے بارے میں بتائیں. آپ دیکھیں کہ 16 17 20 22 سال کی ایج میں جب انسان اگر خود انالیسس کرنا شروع ہو, اسلام کو پڑھنا شروع ہو, اسے پتہ چلے کہ نماز انسان پہ فرض ہے اور اس نے ہر نماز ادا کرنی ہے, تو وہ کیا خوش ہوگا اس بات پہ کہ میرے پیرنٹس نے اگر مجھے نہیں صبح اٹھاتے تھے یا مجھے نماز نہیں پڑھائی یا مجھے فورس نہیں کیا. بچہ جو ہے اسے غصہ آئے گا کہ جب ایک بات تھی جو میرے پہ فرض تھی. تو یہ کوئی خیال رکھنا نہیں ہوتا کہ اگر آپ اپنے بچے کو نماز نہیں پڑھا رہے, یہ اس کے ساتھ ظلم کرنے کے برابر ہی ہے. اگر پیرنٹس نے اپنے بچوں کے ساتھ رحم کرنا ہے اور اصل معنی میں رحم کرنا ہے جو اسلام میں ہے, کیونکہ ہر جو بھی فرض انسان پر ہے جب وہ ایک ایج پر آ جاتا ہے, نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, اگر بچوں کو نہیں بتائیں گے تو اس کا گناہ ہوتا جائے گا, کیونکہ وہ ایک سٹیج پہ آ گئے ہوں گے کہ ان پہ یہ نمازیں روزے فرض ہو گئے ہوں گے. تو ان پہ رحم کرنا یہی ہے کہ ان کے قرآن کے بارے میں بتایا جائے اور جو بھی فرض چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں بتایا جائے. Then is avoid yelling harsh words or belittling your child as this goes against the teachings of Islam. Offer constructive feedback and guidance in loving manner, guiding your child towards righteousness. Encourage your communication and dialogue, fostering a positive and nurturing relationship with your child. جو بھی بات کرنی ہے بچوں سے تمیز سے کریں, اور یہ کہ جس طرح آپ خود پریزنٹ کریں گے نا اپنے آپ کو, بچے وہی دیکھ کے سیکھیں گے. پازیٹیو پیرنٹنگ پرسپیکٹو میں ہمارے پاس ہم نے اس بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے جو اولاد ہمیں ملی ہے نا وہ اللہ پاک کی طرف سے امانت ہے, اور اللہ نے ہی ہمیں یہ امانت دی ہے, اور وہ چاہے نا تو اس امانت کو واپس بھی لے سکتے ہیں. تو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور ہم جس طرح چاہیں گے اس سے آگے لے کے چلیں گے. یہ اللہ کی امانت ہے, اگر وہ دے سکتے ہیں وہ لے بھی سکتے ہیں آپ سے ایک اختیار. تو جو بھی بچہ ہے وہ اللہ کو بلانگ کرتا ہے, اور آپ پیرنٹس پہ یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اسے اسلام پڑھائیں اور اسے ٹیچنگز کے بارے میں ساری بتائیں, تاکہ جب وہ ایک ایج پہ پہنچے جب اس پہ ساری چیزیں فرض ہو جائیں تو وہ ان سب ٹیچنگز کے اکارڈنگ ایکٹ کر سکے, اسے کسی بھی قسم کا گناہ نہ ہو آپ کی وجہ سے کہ آپ نے اسے بتایا نہیں تھا صحیح ایج میں. اور جو بچے ہیں نا ان میں یہ اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ وہ پڑھ سکتے ہیں, وہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں. ہم جیسے کچھ پیرنٹس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بچے بڑے چھوٹے ہیں پہ اتنا برڈن نہ ڈالو, اسے اسکول جان دو. تو یہ بات نہیں ہے, بچے جو ہیں وہ اتنی کیپیبلٹی رکھتے ہیں کہ وہ ملٹیپل چیزوں میں انگیج ہو سکیں. اور اگر کوئی پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ ان کے بچوں میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے, تو انہیں چاہیے کہ پہلے وہ اسے اسلام سے انٹروڈیوس کرائیں. Just because your parents used XYZ parenting techniques don't mean you have to. You need to see what works for your family in this day and age. ہمارے پیرنٹس نے جیسے کہہ لیں کہ اگر 20-25 سال پہلے جس طرح کی پیرنٹنگ کی تھی, تب جو تھا ٹائم کچھ اور چل رہا تھا اور جو معاشرہ تھا وہ چینج تھا. اب کے جو بچے ہیں ان کے لیے جو ہمارے پاس سوشل میڈیا کا جو بھی انفلوئنس آ رہا ہوتا ہے وہ سب چینج ہے, جو ٹائم چل رہا ہے وہ سب چینج ہے. تو اب کی پیرنٹنگ میں ڈفرینس آئے گا, آپ نے سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ, اور یہ سب بچوں پہ رحم کرنے پہ آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ جب اپنے بچے کو گناہوں کی سے بچائیں گے نا تو ایٹ دین ہو کیا رہا ہے کہ آپ انہیں جہنم سے بچا رہے ہیں. اور یہ تو ہم سب یقین رکھتے ہی ہے نا کہ قیامت آنی ہی ہے اور فیصلہ کچھ ہونا ہے. تو یہ کہ جب پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو اسلام کی طرف لے کے چلیں گے نا تو یہ رحم کرنا ہی ہوتا ہے بچوں پہ. تو جو ابھی ہمارا ٹائم جا رہا ہے اور جس میڈیا سے بچے ایکسپوز ہو رہے ہیں, ہم نے ان سب کو دیکھتے ہوئے بچوں کی پیرنٹنگ کرنی ہے. پھر یہ کہ another child achievement is not something to hold over your child's head. اگر کوئی دوسرے بچے کوئی اچیومنٹ وغیرہ کر رہے ہیں تو اپنے بچے کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ جو بھی بچہ وغیرہ ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی اچیومنٹ کر سکتا ہے, تو ان کو پازیٹیو ہی رہنے دیں تاکہ وہ اپنی لائف میں آگے جا کے کچھ اچیو کر سکیں. Next is the Islamic approach to discipline. Discipline our children is not about instilling fear, but rather about nurturing a deep love and devotion towards Allah. Just as a discipline yearns to belong to and follow their teacher, our aim as parents is to guide our children to become devoted followers of Allah. اب یہ پڑھنے کا ہمارے پاس امپورٹینس یہ ہے کہ جیسے 25 ایئرس آف ایج میں اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم رحم کرنا اسٹارٹ کریں گے تو ہمارے لیے یہ ایزی نہیں ہوتا اتنا کہ ہم ایک دم رحم کرنا شروع کر دیں. ہمارا بیہیویئر جو تھا وہ بہت روڈ تھا, کوئی بد اخلاق تھا, تو وہ کہے کہ میں ایک کل سے نا بالکل رحم کرنا شروع کر دوں گا. تو یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تو ہم بالکل ہی چینج ہو جائیں گے. یہ انسان کے مینرز میں, انسان کے بیہیویئر میں شامل ہوتا ہے, اور بیہیویئر جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ
ڈیولپ ہوتا ہے انسان کا۔ تو اپنے جیسے ہم اگر اپنے آپ پہ کوشش کریں تو ابھی ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوگی اپنے آپ پہ۔ ہمیں کیا چاہیے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں نا کہ وہ اتنی ایج میں جا کے ہو سکتا ہے آپ کو 25 سال کی عمر میں پتہ لگ رہا ہے، ان کو اس سے زیادہ کی ایج میں احساس ہو کہ اسلام کیا ہے اور پھر میں نے کس طرح اپنا بیہیویئر رکھنا تھا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور جو بھی ہمارے پاس بچے مل گئے ہیں نا، ہم نے ان کو بھی بتانا ہے تاکہ ان کے بیہیویئر میں چینج آ سکے۔ پھر یہ کہ ڈسپلن بچوں کو اس طرح کرنا ہے کہ انہیں نا اللہ کے بارے میں پتہ لگے، الرحمن اور الرحیم کے بارے میں پتہ لگے۔ ہم اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نا نماز پڑھ لو ورنہ اللہ پاک تمہیں سزا دیں گے، اللہ پاک تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے، یہ نہیں کرو گے تو اس طرح گناہ ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو اتنا گناہ ہو جائے گا۔ تو اگر اس طرح کی باتیں بولیں گے نا تو بچوں کو یہی ان کے بچوں کو اللہ سے فیئر مطلب نا بچوں کو نیگیٹو وے میں اللہ پاک انٹروڈیوس ہوں گے۔ ہم نے اس طرح بتانا ہے کہ جیسے نماز نہیں پڑھو گے نا تو دیکھو اللہ پاک نے اتنی نعمتیں آپ لوگوں کو دی ہیں، اتنے ٹوائز وغیرہ دی ہیں، جو بھی فیسلٹیز وغیرہ دی ہیں، تو اگر جب اللہ پاک ایک دفعہ بلا رہے ہیں انسان کو یا دن میں 4 5 دفعہ بلا رہے ہیں تو آپ اتنا نہیں کر سکتے کہ آپ نماز پڑھنے چلے جاؤ، اللہ پاک خود آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ ویز دیکھنے ہیں کہ ان کو اللہ کا نا پازیٹیو انٹروڈکشن دیا جائے۔ پھر یہ کہ ڈسپلن ان دس کانٹیکسٹ از فار فرام پنشمنٹ، اٹ از اے مینس ٹو ہیلپ آور چلڈرن ڈیولپنگ اے اسٹرانگ کنیکشن ود دیئر کریٹر۔ ان کو بتایا جائے کہ کوئی بھی دعا کرنی ہے نا، کوئی بھی چیز چاہیے تو اللہ سے دعا کرو۔ بچے ہوتے ہیں وہ پیرنٹس کے پاس آتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے، وہ چیز چاہیے، تو ان کو بتائیں کہ چلو اللہ سے دعا کرو، وہ آپ کو خود دیں گے۔ تو ان کو دعا کرنے کے بارے میں پتہ لگے گا اور انہیں اس بات کا بھی احساس ہوگا کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ پاک دینے پہ قادر ہے۔ Remember, you cannot make someone listen to you by being more angry at them or by punishing and shaming them. اگر ہم کسی کو بھی فورسفلی کوئی بات بتائیں نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ اگر چپ کر کے سن رہا ہے تو وہ اس بات پہ عمل بھی کرے گا۔ Your children should fear Allah first. یہ بھی ہم نے بات دھیان میں رکھنی ہے کہ جو بھی بچے وغیرہ ہیں وہ اللہ سے پہلے ڈریں آپ سے ڈرنے کی بجائے۔ اگر پیرنٹنگ میں یہ بات ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا جیسے بچوں کو ڈانٹ کے کوئی بھی بات بتا دیتے ہیں تو یہ کرنا چاہیے جیسے ڈانٹ کے کہہ دیا کہ نماز پڑھو تو اس میں ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو بچے ہیں نا وہ اللہ کے ڈر سے پڑھیں نماز۔ ان کو پتا ہو کہ اللہ نے ہمیں بلایا تھا اسی لیے ہم جا رہے ہیں، وہ اللہ کو پریورٹی پہ رکھیں پہلے۔ وہ اس وجہ سے نماز ہر وقت مطلب اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمیں ماما پاپا جو ہیں وہ ڈانٹیں گے یا کچھ بھی ہوگا۔ تو پہلی بات ہے کہ بچوں میں نا اللہ کا ڈر ڈالنا ہے اور اگر پھر بھی وہ نہ جائیں نماز کی طرف تو پھر ہے کہ ان پہ آپ اسٹرکٹنس کر سکتے ہیں۔ Then we have کہ how to behave with mercy to others. First is be compassionate and empathetic towards others. Show kindness and understanding to those who are suffering. اور کوئی بھی شخص ہے جو تھوڑا سفر کر رہا ہے یا کوئی بھی اس کا کوئی بھی مشکل ٹائم چل رہا ہے تو اس کے ساتھ اچھے سے سلوک کریں۔ اگر آپ کسی بھی طریقے سے آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو کریں۔ Forgive others for their mistakes and shortcomings. کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسے معاف کریں۔ Be gentle and humble in your interactions with others. Offer help and support to those in need. Listen actively and provide comfort to those who are hurting. اگر آپ کو کوئی اپنی بات بتانے پہ کمفرٹیبل ہو ہی گیا ہے نا تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس کی بات دھیان سے سنیں اور اس کو ایسے الفاظ میں جواب دیں کہ اس سے کوئی ریلیف ڈاؤن ہو سکے۔ اسے اس طرح کی باتیں نہیں کہنی جس کی وجہ سے وہ اور اسٹریس میں آ جائے۔ Then avoid judgment and criticism. Instead, offer guidance and encouragement. Be patient and understanding with others just as you would want them to be with you. تو اس میں ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ پاک ہم پہ رحم کر رہے ہیں نا، ہم جتنے بھی گناہ کر لیتے ہیں پھر بھی وہ ہمیں معاف کر کے ہم پہ رحم کرتے ہیں اور ہماری اتنی نعمتیں دے رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم پر رحم کیا جا رہا ہے تو ہم بھی اللہ پاک کی کریشن پہ رحم کریں۔ اور بات یہ آ جاتی ہے کہ رحم صرف انسانوں پہ نہیں ہوتا، رحم جانوروں پہ بھی کیا جاتا ہے۔ جو بھی جانور ہے اگر ایک چونٹی بھی ہے نا تو اس پہ بھی آپ کوئی بھی قسم کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کہیں پانی اگر رکھ سکتے ہیں یا راستے میں کوئی بھی جانور مل گیا جو کسی بھی قسم کی اسے ہیلپ چاہیے تو اگر اسے بھی ہیلپ دے دیں گے تو یہ سب انسان کی نیکیوں میں بھی اضافہ کرے گا اور یہ سب رحم میں ہی آتا ہے۔ انسان نے انسانوں پہ بھی رحم کرنا ہے اور دوسرے مخلوق پہ بھی رحم کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ہماری آج کی حدیث جو رحم پہ تھی وہ اینڈ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی ڈسکشن کرنی ہے تو اسے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کہ بھی اسے معاف نہیں کر پاتے تو سزا ملے گی ہمیں۔
हम नियत कर लें कि हम जो है वो दूसरे इंसान को माफ़ करेंगे। ये बात है कि हमें वो चीज़ें भूलती नहीं हैं कि हमें याद रह जाती हैं। लेकिन एक दफ़ा हम ये नियत कर लें कि हम उसको माफ़ करेंगे और कर देते हैं, तो और अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे दिल में ना इसके लिए नरमी पैदा कर दे, ताकि मैं इसे मुकम्मल तरीके से माफ़ कर दूँ। वो बातें याद रहती हैं, अगर लोग हमसे कल हमारे साथ गलत करते हैं तो हमें याद रहता है, लेकिन हम यही ना कि सवाब की नियत से हम ये नियत कर लें, मतलब ये इरादा कर लें कि हम किसी को माफ़ कर देंगे, और अगर माफ़ करना मुश्किल है तो अल्लाह से फिर ये दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे दिल में सुकून डाल दें, ताकि मैं इसे माफ़ कर दूँ। और फिर ये कि अल्लाह पाक की रज़ा के लिए हम ये कोशिश करें कि हम किसी इंसान को माफ़ कर दें।